اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین نونا تل الاعراب او تنوینا مما تضیف احذف کالطور سینا والثاني يجرر ونو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى زينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا۔ صوتی ثانی شروع ہونے والا ہے، تو صوتی اول میں آپ نے مرفوعات پڑھا ہے، منصوبات پڑھ لیا، اس کے بعد مجرورات کی بحث آتی ہے نا، کیونکہ علم نحو میں اعراب، کلمے کے آخری اعراب اور بنا کے بارے میں بات کرنا ہے، تو مبنی کی بحث تو شروع میں کر لیا تھا، صوتی اول کے شروع میں مبنیات کی بحث جو مختصر بحث تھی مکمل کر لیا، اس کے بعد معرب کے ابحاث شروع ہو گئے، تو معرب کے تفصیلات بہت زیادہ ہے، تو مرفوعات بتا دیا، 4 بنیادی مرفوعات ہیں، مبتدا، خبر اور فاعل، نائب فاعل۔ اس کے بعد منصوبات، بنیادی منصوبات 8 ہے، باقی اضافی ملا کے 12 ہدایہ میں بتایا۔ منصوبات مکمل ہونے کے بعد مجرورات شروع کیا، مجرورات میں سے ایک حصہ صوتی اول کے آخر میں حروف جارہ کے ذریعے سے مجرور ہونے کی بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اضافے کے ذریعے سے مجرور ہونا، یہ مجرورات کا دوسرا قسم ہے۔ مجرورات ہی اس کی 2 ہی اقسام ہے، یا جر بالاضافہ ہوگا یا جر بالحرف جر ہوگا۔ تو حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہونا، حروف جارہ کی تعداد اور اس کی تفصیلات تو پہلے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد باب اضافہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں، تو باب اضافہ میں اضافے کے ذریعے سے اسم مجرور ہوتا ہے۔ اضافہ کا اصلی معنی کیا ہے؟ اضافہ لغت میں نسبت کو کہتے ہیں، اضافہ کا معنی نسبت، تو ایک اسم دوسرے کی طرف نسبت دینا، اضافہ کا معنی یہ ہوگا۔ نسبت کی 2 اقسام ہے، ایک نسبت ناقصہ ہے، ایک نسبت تامہ ہے۔ نسبت تامہ جملے میں ہوتا ہے، جملہ یا کلام جس میں یصح السکوت ہو، اس کو نسبت تامہ کہتے ہیں، سننے والا اس کے لیے مکمل فائدہ ہے اور اس پر خاموشی درست ہے۔ ما یصح السکوت یا ما یحسن السکوت جو نسبت تامہ ہے، اور وہ نسبتیں جس پر خاموش رہنا درست نہیں ہے، ما لا یصح السکوت ہو، اس کو نسبت ناقصہ کہتے ہیں۔ تو نسبت ناقصہ کے خود بہت اقسام ہے۔ نسبت ناقصہ اضافے والی نسبت، نسبت ناقصہ ہے۔ صفت موصوف کے درمیان جو نسبت ہے وہ بھی نسبت ناقصہ ہے۔ شبہ اضافہ ہے، اس میں بھی نسبت ناقصہ ہوتا ہے۔ تو نسبت ناقصہ والے ہی بہت سارے اقسام ہے، تو ان تمام اقسام سے ہم بحث نہیں کریں گے، صرف اضافے کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تو اضافے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت دیتے ہیں، مثلا غلام زیدین، غلام کی نسبت دیا زید کی طرف۔ اردو میں کا اور کی استعمال کرتے ہیں نا، مثلا زید کا غلام، زید کی زوجہ، اس طرح کا اور کی نسبت کی علامت ہے۔ اضافے کے خصوصی احکام ہے۔ سب سے پہلا حکم مصنف نے بتا دیا کہ اگر کوئی اسم دوسرے اسم کی طرف اضافہ کرنا چاہتے ہو تو مضاف سے 2 چیزیں حذف کرنا پڑے گا۔ مضاف سے اگر مضاف تثنیہ جمع ہو تو نون حذف کیا جائے گا، اگر مضاف مفرد ہے تو تنوین حذف ہوگا، پس مضاف سے پہلے تنوین ہٹانا چاہے پھر اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر مضاف تثنیہ ہو تو تثنیہ کا نون ہٹ جائے گا پھر اضافہ ہوگا، اگر مضاف جمع ہے تو جمع کا نون ہٹانا ہے پھر اضافہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مضاف سے تنوین اور نون کیوں ہٹاتے ہیں؟ شارح نے وضاحت کیا ہے، چونکہ تنوین اور نون انفصال کا تقاضا کرتا ہے، جدائی کا، یعنی اگر کسی اسم کے آخر میں تنوین آیا ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسم کسی اور کے ساتھ متصل نہیں ہے، الگ ہے، جدا ہے۔ یا کسی اسم کے آخر میں تثنیہ جمع کا نون ہو تو یہ دلالت کرتا ہے جدائی ہونے پر، جدا ہونے پر۔
اما اضافہ کا مطلب ہے متصل ہونا، ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ متصل ہونے کا تقاضا کرتا ہے، تو ایک ہی جگہ پر اتصال چاہنے والا اور انفصال چاہنے والا جمع نہیں ہو سکتا۔ وجہ سمجھ میں آیا؟ وجہ یہ ہے مضاف سے تنوین اور تثنیہ جمع کا نون کیوں ہٹانا ہے؟ کیونکہ تنوین اور تثنیہ جمع کا نون جدائی کو چاہتا ہے، اضافہ اتصال کو چاہتا ہے، تو ایک ہی جگہ پر اتصال اور انفصال دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مصنف نے اپنے عبارت میں اپنے نظم میں نوناً تل الاعراب او تنوینا، یہ نون کے لیے صفت بتایا۔ نون سے مراد ایسا نون ہے جو اعراب کے پیچھے آنے والا نون ہے، تو اعراب کے پیچھے آنے والا نون سے مراد وہی تثنیہ جمع والا نون ہے، چونکہ تثنیہ جمع میں نون تثنیہ الف کے بعد آئے گا، الف اعراب ہے، تثنیہ حالت رفعی میں الف ہے، حالت نصبی جری میں یا ہے نا، یا ما قبل مفتوح تثنیہ کا اعراب ہے، تو اصلی اعراب الف ہے، الف کے بعد نون آتا ہے تو یہ نون تثنیہ ہوگا۔ حالت نصبی جری میں یا کے بعد نون آنے والا ہے تو نون اعراب کے پیچھے آیا ہے، تو وہ اعراب کے پیچھے آنے والا نون ہٹ جائے گا۔ اگر جمع کا صیغہ ہے تو واو کے پیچھے نون آئے گا اور یا کے پیچھے نون آتا ہے، اور یا اور واو جمع میں اعراب ہے، جمع سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو ہے، حالت نصبی جری میں یا ہے، تو یہاں اعراب سے مراد اعراب حرکتی مراد نہیں ہے، اعراب حروف مراد ہے، الف واو یا، الف واو یا، یہ حروف اعرابی ہے، اور حروف اعراب کے بعد نون آنے والا ہے، وہ نون اضافے میں حذف کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تنوین کو حذف کرنا پڑے گا، یہ او تنویناً نوناً پر عطف ہے، تو عبارت کا ترجمہ یہ ہے، مصنف کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے نوناً ایسا نون تل الاعرابہ جو اعراب کے پیچھے آنے والا ہے وہ نون، او تنویناً یا تنوین مما تضیف اس اسم سے جس کو آپ اضافہ کرتے ہو، احذف حذف کرو۔ دو چیزیں حذف کرنا ہے، ایک کیا ہے؟ نون کو حذف کرنا ہے، دوسری چیز تنوین کو حذف کرنا ہے، تو او تنویناً نوناً پر عطف کرنا پڑے گا۔ تل الاعراب یہ نوناً کے لیے صفت ہے، یعنی ایسا نون جو اعراب کے پیچھے آتا ہے اس کو حذف کرو، او تنویناً یا تنوین کو حذف کرو، اس طرح ترجمہ کرو۔ اگر آپ عبارت کا ترجمہ صحیح نہیں سمجھے تو غلط ترجمہ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، مثلا یہ کہتے ہیں نوناً تل الاعراب او تنوینا، وہ نون جو اعراب کے پیچھے آتا ہے وہ تنوین کے پیچھے آتا ہے، اس طرح یہ تنویناً اعراب پر عطف کرے تو معنی اس طرح بن جائے گا، تو یہ تو غلط ہے، نون تنوین کے پیچھے تو نہیں آتا ہے، تو معنی اس طرح نہیں کرنا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ غلط معنی ہے، صحیح معنی تو میں نے پہلے کر دیا۔ تو تنویناً کس پر عطف ہے؟ نوناً پر عطف ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مضاف سے نون کو حذف کرو، وہ نون جو اعراب کے پیچھے آنے والا ہے، اور کیا حذف کرے؟ او تنویناً یا تنوین کو حذف کرے۔ کطور سینا، جیسے کہ مصنف نے تنوین حذف کرنے کی مثال دیا، طور سینا، طور مضاف ہے سینا کی طرف، اور اصل میں کیا تھا؟ طورن سینا تھا، مضاف سے تنوین ہٹ کیا ہے۔ طور سینا ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، کلام کے لیے وہاں جاتے تھے، طور سینا، طور سینا مضاف مضاف مل کر نام بن گیا ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اور شارح نیچے بتائے گا تنوین کے دو اقسام ہے، ایک تنوین لفظی ہے، ایک تنوین تقدیری ہے۔ تو اگر تنوین لفظی ہو تو اضافے کی صورت میں تنوین حذف ہو جائے گا، لفظ میں جو تنوین ہے وہی ہٹ جائے گا۔ کبھی کبھار تنوین تقدیر میں ہے، جیسا کہ غیر منصرف ہے تو تنوین لفظاً تو نہیں آئے گا، اندر ہے، تنوین تقدیر میں ہے تو اضافے کی صورت میں تنوین تقدیری حذف ہوگا، اندر سے حذف ہوگا، باہر تو کچھ نہیں ہے نا تنوین، جیسے کہ مثال دیا دراہیم کا، دراہیم غیر منصرف ہے تو دراہیم پر ویسے بھی تنوین ظاہر نہیں ہونے والا ہے، اضافہ کرنے کے بعد کیا حذف ہو گیا؟ تو کہہ رہے وہی تقدیر والی تنوین حذف ہو گیا، بس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد
ایک اور مسئلہ باب اضافہ میں مضاف الیہ کے جر کے بارے میں ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہونا محل بحث نہیں ہے، وہ تو سب مانتے ہیں مضاف الیہ تو مجرور ہے، اما جر کس نے دیا، یعنی مضاف الیہ کے جر کا عامل کیا ہے، مضاف الیہ کو کس نے جر دیا، اس میں 3 اقوال ہے۔ پہلا قول مصنف کا نظریہ ہے جو اپنے اشعار میں بتا دیا کہ مضاف الیہ کا جر حرف جر تقدیری کی وجہ سے ہے، یعنی مضاف الیہ کو ایک اور حرف جر نے جر دیا ہے جو کہ ظاہراً نہیں ہے، تو اس بنا پر مجرورات ایک ہی قسم ہوگا۔ مصنف کی نظر میں مجرورات 2 نہیں ہیں بلکہ مجرور بالحرف ہے، اما ایک دفعہ حرف جر ظاہر ہو کر جر دے گا، ایک دفعہ تقدیر میں رہ کر جر دے گا۔ تو باب اضافہ کون سی صورت ہے، حرف جر مقدر کے ذریعے سے جر دینے کی مثال ہے، یہ مصنف کا نظریہ ہے۔ بس مصنف کی نظر کے مطابق مضاف الیہ کا جر حرف جر مقدر کی وجہ سے ہے۔ دوسرا قول اس کے بارے میں سیبوے کا نظریہ ہے کہ سیبوے نے کہا مضاف الیہ کو جر دینے والا خود مضاف ہے، حرف جر تقدیمی نہیں ہے، مضاف عامل جر ہے۔ یہ 2 نظریہ ہو گیا۔ تیسرا نظریہ اخفش کا ہے، جناب اخفش نے کہا مضاف الیہ کو اضافہ نے جر دیا، اضافہ نے، یعنی ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت دینا خود عامل معنوی ہے۔ بس اخفش کی نظر میں اضافہ عامل جر ہے، عامل جر، اور مصنف نے حرف جر تقدیم رکھا اور سیبوے نے مضاف کو عامل بنا دیا۔ 3 اقوال ہو گئے۔ اب مصنف کے اپنے نظریے کے مطابق آگے مزید تفصیلات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مضاف الیہ کو حرف جر مقدر نے جر دیا ہے تو کون سا حرف تقدیر میں ہے، سوال یہ ہوگا۔ مضاف الیہ کو حرف جر نے جر دیا تو حروف جارہ تو بہت سارے ہیں، ان میں سے کون سا حرف ہے جو تقدیر میں ہے، تو کہتے ہیں 3 صورتیں بن جائے گی، یعنی 3 حروف میں سے کوئی ایک تقدیم رکھنا ہوگا، یا من تقدیم رکھیں گے حروف جارہ میں سے، مضاف الیہ کے درمیان من جارہ تقدیم ہوگا، اس کو اضافہ بیانیہ کہتے ہیں، یہ من تبیین ہے، من بیانیہ تبیین جنس والا، اس کو اضافہ بیانیہ کہتے ہیں۔ اور اس کی معیار یہ ہے کہ مضاف الیہ کا بعض ہو، مضاف الیہ کا آدھا ہو، بعض یعنی اس کا کچھ حصہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ کا نام مضاف پر اطلاق کرنا درست ہو۔ یہ 2 شرط ہے، اگر یہ دونوں شرائط پورے ہو تو مضاف الیہ کے درمیان من تقدیم میں رکھنا پڑے گا، اور من نے جر دیا، یہ پہلی صورت ہے، جیسے کہ مثال دیا ہے خاتم فضتین، خاتم فضتین اصل میں کیا تھا، خاتم من فضتین ہے، خاتمون یہ انگوٹھی، من فضتین چاندی سے ہے، تو خاتم اور فضہ کے درمیان من تقدیم میں ہے اور اضافہ کیا ہے، من کو ہٹا دیا تو خاتم فضتین چاندی کی انگوٹھی معنی یہ ہوگا۔ تو یہاں پہ انگوٹھی چاندی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، چاندی کا بعض ہے نا، انگوٹھی اسی چاندی سے بنایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مضاف الیہ کا نام مضاف پر اطلاق کرنا بھی صحیح ہے، یعنی ھذا فضۃ کہہ سکتا ہے، یعنی یہ چاندی ہے، آپ انگوٹھی جو چاندی سے بنایا ہے اس انگوٹھی پر چاندی کا لفظ اطلاق کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ھذا فضۃ کہنا درست ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ کے لیے مظروف ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرفیت ہو۔ اب ظرفیت 2 قسم ہے، ایک ظرفیت زمان ہے، ایک ظرفیت مکان ہے۔ تو مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف زمان بن جائے یا ظرف مکان بن جائے، دونوں صورتوں میں فی تقدیم رکھنا ہے، اس کو اضافہ ظرفیہ کہلاتے ہیں، اضافہ ظرفیہ۔ ہاں، مثلا ماء النہر یہ مثال ہے، مکر اللیل یہ دوسری مثال، ایک اضافہ ظرفیہ ظرف زمان کی مثال ہے۔ مکر اللیل، مکر مضاف، لیل مضاف الیہ ہے، یعنی رات کی مکر، تو مکر رات میں واقع ہو گیا، تو مکر کے جو ظرف ہے وہ لیل ہے، اصل میں کیا ہے، مکرن فی اللیل،
ماء النہر یعنی ماء فی النہر، پانی نہر میں ہے، تو ماء مضاف ہے، النہری مضاف لے، درمیان میں فی تقدیم رکھتے ہیں۔ تو فی تقدیم رکھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ مضاف لے مضاف کے لیے ظرف بن جائے، ظرف زمان ہو یا مکان ہو، دونوں صورتوں میں فی تقدیم رکھنا ہے، بس یہ دو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں پہ من اور فی تقدیم رکھنے کی صلاحیت نہ ہو وہاں پہ لام تقدیم رکھا جائے گا، حروف جارہ میں سے لام کو تقدیم رکھنا ہے، جیسے کہ غلام الزیتین اصل میں کیا ہے؟ غلام لزیتین۔ ہاں، یہ تیسری صورت، اس کو اضافہ لامیہ بھی کہلاتے ہیں۔ بس مضاف الیہ کے جر کے عامل کے بارے میں 3 نظریات یہاں تک مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اضافہ معنوی اور لفظی کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے۔ آج خلاصہ اتنا کافی ہے۔ ابھی عبارت دیکھ لو، مصنف کیا فرماتے ہیں۔ پہلے شعر کا ہم نے پہلے ترجمہ کر لیا، دوبارہ ایک دفعہ کر لیں گے۔ نون تل الاعرابا، وہ نون جو اعراب کے پیچھے آنے والی ہے، او تنوینا یا تنوین کو، مما تضیف، اس اسم سے جس کو آپ اضافہ کرتے ہو، حذف کرو، کا طور سینا، جس طرح طور سینا میں تنوین حذف ہو گیا۔ والثانیہ اجرر، دوسرے کو جر دے دو۔ اب یہاں پہ مصنف اور شارح نے اول اور ثانی کے عبارت لائیں گے۔ اول سے مراد مضاف ہے، ثانی سے مراد مضاف الیہ ہے، یاد رکھو۔ ثانی سے کیا مراد ہے؟ مضاف الیہ۔ تو مصنف فرما رہے والثانیہ اجرر، دوسرے کو جر دے دو، مضاف الیہ کو جر دے دو۔ ونو من نیت میں رکھو، او فی یا فی نیت میں رکھو۔ اذا لم یصلح الا ذاک، اگر فی کے علاوہ کوئی اور حرف رکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو فی تقدیم رکھو۔ واللام خذا لما سوا زینک، یہ بعد والے شعر سے مربوط ہے۔ واللام خذا، اور لام کو اخذ کرو، یعنی لام تقدیم رکھو، لما سوا زینک، ان دونوں کے علاوہ میں، ان دونوں سے مراد یعنی من اور فی کے علاوہ میں لام تقدیم رکھو، یا لام کو اخذ کرو، کہا لے لو۔ لے لو کا مطلب یعنی لام تقدیم رکھو مراد ہے، لام تقدیم رکھو لما سوا ذینک، ان دونوں کے علاوہ میں، فی اور من کے علاوہ میں لام تقدیم رکھو۔ یہ مصنف کا نظرہ ہو گیا۔ اس کے بعد مضاف اور مضاف الیہ سے کیا کسب کرنے والا ہے مضاف، یہ تو ابھی ہم نے خلاصے میں نہیں بتایا۔ وخصوص اولاً، یہ اگلا مطلب ہے، وہ فی الحال اس کو رکھو، اگر ٹائم بچ جائے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ یہاں تک کافی ہے۔ لما سوا زینک تک بات ختم ہو گئی ہے۔ ھذا باب الاضافتی، یہ اضافے کا باب ہے، باب الاضافہ ہے۔ اضافہ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا نسبت کا معنی ہے، ہاں نسبت ناقصہ ہوتا ہے، اضافے میں جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت ناقصہ ہے۔ نون تل الاعراب ای حروفہ، وہ نون جو اعراب کے پیچھے آنے والی ہے۔ اب یہاں اعراب سے مراد اعراب حرکتی مراد نہیں ہے، بلکہ ای حروفہ، حروف اعراب کے پیچھے آنے والے نون ہے۔ حروف اعراب کیا ہے؟ حروف اعراب تثنیہ میں الف ہے اور یا ہے، الف اور یا کے بعد نون آنے والا ہے، اور جمع میں واو حالت رفع میں، یا حالت نصب جری میں پیچھے نون آنے والا ہے۔ تو اس نون کو جو اعراب کے پیچھے آنے والا ہے، او تنوینا، یا تنوین کو، ملفوظا بھی او مقدران، اب وہ تنوین لفظاً ہو یا تقدیر میں ہو۔ یہ 2 قسم شارح نے بتا دیا، تنوین کے 2 اقسام ہے۔ تو اس تنوین کو مما تضیف، اس اسم سے جس کو آپ اضافہ کرتے ہو، حذف کرو۔ پس مضاف سے 2 چیزیں حذف کرنا ضروری ہے۔ ایک تو نون حذف کرنا ہے، کون سا نون؟ تثنیہ جمع کا نون جو اعراب کے پیچھے آنے والا ہے، اور تنوین حذف ہونے والا ہے۔ وجہ شارح نے بتایا لأن الاضافۃ تؤذن بالاتصال، کیونکہ اضافہ اتصال کا اعلان کرنے والا ہے۔ تؤذن یعنی اذان سے ہے، اذان کا اصلی معنی اعلان کرنا۔ اضافہ اتصال کا اعلان کرنے والا ہے، یا اضافہ اتصال کو چاہتا ہے۔ والتنوین وخلفہ وهو النون یؤذنان بالانفصال، اور دوسری طرف سے تنوین اور اس کا جانشین
دونوں انفصال کا اعلان کرنے والا ہے۔ تنوین کا جانشین کیا ہے؟ وہ نون، وہ نون ہے۔ یہ نون تثنیہ جمع میں آتا ہے، وہ تثنیہ جمع میں نون تنوین کے جانشین کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا وَالتَّنْوِينَ وَخَلَفَهُ، تنوین اور اس کا جانشین وہ نون ہے، یہ دونوں یؤذنان بالانفصال، جدائی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ پر اتصال بھی ہو انفصال بھی ہو یہ ناممکن ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، جمع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے مضاف سے تنوین اور نون کو ہٹانا ضروری ہے، حذف کرنا ضروری ہے۔ کطور سینا، یہ تنوین مضاف سے تنوین ہٹانے کی مثال ہے، تنوین لفظی کی مثال ہے۔ طور سینا اصل میں تورن سینا، پھر اضافہ کی وجہ سے نون وہ تنوین ہٹا دیا، مضاف سے تنوین ہٹا دیا ہے، حذف ہو گیا ہے۔ وَالدَّرَاهِمِ کا، یہ تنوین تقدیری کی مثال ہے، شاعر نے مثال دیا دراہم کا، دراہم مساجد کے وزن پر جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر لفظاً تنوین نہیں آنے والی ہے، لیکن اندر ہے، حذف ہو گیا ہے، اندر سے حذف ہو گیا، اوپر سے حذف نہیں ہوا۔ وَغُلَامَيْ زَيْدٍ، ہاں یہ کس کی مثال ہے؟ تثنیہ کے نون ہٹانے کی مثال ہے۔ غلامِ زیدین اصل میں کیا تھا؟ غلامینی، غلامینی تثنیہ ہے نا، نون ہٹ گیا ہے، اور اس کو آپ جمع کی بھی مثال بنا سکتے ہیں۔ غلامی زیدین کہا تو جمع یا حذف ہونے کے نہیں، یا کے بعد نون حذف ہونے کی مثال ہے۔ غلامی زیدین بھی پڑھ سکتے ہیں، غلامی زیدین، اگر غلامی پڑھے تو تثنیہ کی مثال بن جائے گی، غلامی زیدین پڑھے تو جمع کے لیے مثال بن جائے گی، دونوں صحیح ہے۔ ابھی یہاں پہ میم پر کیا لکھا ہوا ہے؟ فتحہ لکھا ہوا ہے نا، غلامی زیدین، غلامی تثنیہ کے نون حذف ہونے کی مثال ہے، اگر آپ میم کسرہ کے ساتھ پڑھے تو جمع میں نون حذف ہونے کی مثال بن جائے گی، یہ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غلامی زیدین، غلامی زیدین، تثنیہ جمع کے نون حذف ہونے کی مثال دے دی۔ والثانیہ وہو المضاف الیہ اجرر، مضاف سے دو چیزیں حذف کرنے کے بعد اب مضاف الیہ کی باری آ گئی۔ مضاف الیہ ہے، والثانی دوسرے کو جر دو، دوسرے سے مراد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ والثانیہ اجرر، دوسرے کو جر دو، وہو المضاف الیہ، ثانی سے مراد مضاف الیہ ہے۔ وجوباً، مضاف الیہ کو جر دے دو واجبی طور پر، مضاف الیہ کا جر دینا واجب ہے۔ اب کس نے جر دیا؟ اس کے عامل کے بارے میں تین نظریات ہے۔ بالحرف المقدر عند المصنف، مضاف الیہ کو جر دے دو حرف تقدیری کے ذریعے سے، مصنف کے نظریے میں، مصنف کے نزدیک یہ قول ہے۔ وبالمضاف عند سبوہ، اور مضاف کے ذریعے سے جر دے دو سبوہ کے نظر میں، سبوہ کے پاس یہ نظریہ ہے، مضاف نے جر دیا۔ تیسرا نظریہ وبالاضافۃ عند الاخفش، مضاف الیہ کو جر دے دو اضافے کے ذریعے سے، یہ نظریہ اخفش کے نزدیک ہے۔ تین اقوال ہو گئے مضاف الیہ کے جر کے عامل کے بارے میں۔ مضاف الیہ کو کس نے جر دیا؟ تو مصنف نے حرف جر کے ذریعے سے جر دیا، سبوے نے مضاف کے ذریعے سے جر دیا، اور اخفش نے اضافے کے ذریعے سے جر دیا۔ اضافہ کیا ہے؟ اضافہ ابھی میں نے وضاحت کیا کہ اضافہ عامل معنوی ہے، یعنی ایک اسم دوسرے کی طرف نسبت دینا خود جر کا عامل بن گیا، جس طرح عامل لفظی سے خالی ہونا مبتدا خبر میں عامل رفع بنتا تھا نا، عامل معنوی ہے، اسی طرح یہاں اضافہ نسبت دینا خود عامل ہے جر کا، یہ اخفش فرماتے ہیں اس طرح ہے۔ پھر مصنف نے حرف جر تقدیم رکھا تو کون سے حرف رکھیں گے؟ حروف جارہ تو تقریباً 17 سے زیادہ ہے، 19-20 حروف جارہ ہے، ان میں سے کون سے حرف جر رکھنا ہے؟ تو اس کی تفصیل بتاتے ہوئے مصنف نے فرمایا من تقدیم رکھو، ان کان المضاف بعض المضاف الیہ، اگر مضاف الیہ کا بعض ہو، مضاف الیہ کا حصہ ہو، آدھا ہو یا اس کا کچھ حصہ ہو۔ وَصَحَّ اطلاق اسمہ علیہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ کا نام مضاف پر استعمال کرنا صحیح ہو۔ یہ دو شرائط کے ساتھ مضاف الیہ کے درمیان من تقدیم رکھو۔
کذا قال فی شرح الکافیہ، اسی طرح مصنف نے شرح کافیہ میں کہا ہے. من تقدیم رکھنا یہاں پہ کہا الفیہ میں، لیکن شرح کافیہ میں اس کے موارد بتا دیا، اس کی شرائط بتا دیا. شرائط کتنے ہو گئے؟ 2 شرط ذہن میں رکھو. ایک شرط کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا آدھا ہو، حصہ ہو. دوسری شرط کیا رکھا؟ مضاف الیہ مضاف پر اطلاق کرنا درست ہو. طبعا لابن سراج، اور مصنف نے یہ بات ابن سراج کی پیروی کرتے ہوئے بیان کیا ہے، اپنی بات نہیں بلکہ ابن سراج نے کہا، پھر مصنف نے اس کی پیروی کی ہے. مخرجا بالقید الاخیر نحو ید زیدین، در حال ہے کہ مصنف نے آخری شرط کے ذریعے سے ید زیدین کو نکالا ہے. ید زیدین میں دونوں شرائط پورے نہیں ہیں. مضاف مضاف الیہ کا حصہ ہونا ٹھیک ہے، ید زید کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ انسان کا حصہ ہے نا. ید زیدین یعنی زید کا ہاتھ، تو ید زید کا ایک حصہ تو ہے، لیکن دوسری شرط ہم نے رکھا ہے وہ ادھر نہیں ہے. دوسری شرط کیا تھا؟ مضاف الیہ کا نام مضاف پر اطلاق کرنا درست ہو. تو ید زیدین میں یہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے الید زیدون، ہاتھ زید ہے یا زید ہاتھ ہے، کہہ سکتا ہے کیا؟ زید پورا تو ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ زید تو نہیں بنتا، زید کا ایک جز ہے ہاتھ. تو ید زیدین میں اطلاق اسم مضاف الیہ مضاف پر درست نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مثال من تقدیم میں رکھنے والی مثالوں سے خارج کیا ہے. یہ من نہیں ہے، یہاں پہ لام تقدیم رکھنا پڑے گا. ید زیدین اس میں ید لزیدین، ید لزیدین کہنا پڑے گا، ید من زیدین کہنا درست نہیں ہے. ممثلا بنحو خاتم فضۃ، در حال کی مثال دیتے ہوئے مصنف نے من تقدیم رکھنے کی مثال دی ہے خاتم فضۃ جیسے مثالوں کے ذریعے سے. خاتم فضۃ ایک مثال، و ثوب قطن دوسری مثال، 2 مثال دی ہے، دونوں مثال درست ہے. من تقدیم رکھنا ٹھیک ہے. خاتم فضۃ چاندی کی انگوٹھی، اصل میں کیا ہے؟ خاتم من فضۃ ہے، اور وہ 2 شرائط پورے ہے یا نہیں ہے؟ پورے ہے. خاتم فضہ کا حصہ ہے، اور فضہ کا نام خاتم پر اطلاق کرنا بھی درست ہے. مثلا ھذا الخاتم فضۃ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مبتدا خبر بنا سکتے ہیں، اضافہ سے ہٹا کے نسبت بھی دے سکتے ہیں، نسبت تامہ، یعنی مبتدا خبر بنا کے کہہ سکتا ہے ھذا الخاتم فضۃ، یہ انگوٹھی چاندی ہے، کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری مثال ہے ثوب قطن، قطن کا لباس، کپڑا. قطن یعنی روئی یا کپاس، کپاس کا کپڑا. تو ثوب قطن کا حصہ ہے، کیونکہ کپاس کا ایک حصہ کپڑا بنایا ہے، کپڑا ہے. اور اسی طرح قطن کا نام ثوب پر اطلاق کرنا بھی درست ہے، بس ھذا ثوب قطن کہہ سکتے ہیں. بس یہ من تقدیم رکھنا یہ صورتحال ہے. اس میں من تقدیم رکھنے کی 2 شرائط پورے ہو تو من تقدیم رکھیں گے، او ان و فی، یا فی تقدیم رکھو، مضاف مضاف الیہ کے درمیان فی تقدیم رکھو. اذا لم یصلح الا ذاک، اگر فی کے علاوہ کوئی اور حرف رکھنے کی صلاحیت نہ ہو. اب شرائط ہم نے زبانی بتایا تھا، مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بن جائے، اس کو اضافہ ظرفیہ کہتے ہیں. نحو بل مکر اللیل والنہار، یہ قرآن کے ایک آیت کا ٹکڑا لایا ہے مضاف مضاف الیہ کے درمیان فی ہونے کی، اصل میں مکرن فی اللیل والنہار ہے. اور اضافہ ظرفیہ ظرف زمان کی مثال ہے، مکرن فی اللیل یعنی ایسی مکر جو رات کو انجام ہوتی ہے اور دن کو، تو رات اور دن مکر کے لیے ظرف ہے، ظرف زمان ہے. ظرف مکان کی مثال صلاۃ المسجد، ماء النہر، یہ مثالیں ہیں. صلاۃ المسجد میں صلاۃ مضاف ہے، مسجد مضاف الیہ، تو مسجد صلاۃ کے لیے کیا ہے؟ ظرف مکان ہے نا. صلاۃ فی المسجد ہے اصل میں، ایسی نماز جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، صلاۃ فی المسجد، تو صلاۃ المسجد پڑھتے ہیں اضافہ کر کے. واللام خذا ناویا لہا لما سوا زینکا،
آخری حرف لام ہے، واللام خزا، یہ خزا میں جو الف ہے نا یہ الف ہے اطلاقی ہے، شعر برابر کرنے کے لایا، ورنہ واللام خز ہے، خز امر کا صفت ہے، الف نہیں ہے، خزا الف شعر اضافہ برابر کرنے کے لیے الف اطلاقی لایا ہے، الف اطلاقی پتہ ہے نا جو آخر میں خامخواہ ایک الف لگاتے ہیں تاکہ اشعار کے اوزان برابر ہو، تو واللام خز کہنا چاہے، واللام خز، لام کو لے لو، ناویاً لہا، در حالانکہ لام نیت میں رکھتے ہوئے، لما سوا زین کا، ان دونوں کے علاوہ کے لیے، ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں سے مراد من اور فی کے علاوہ، لام کو اخذ کرو مضاف کے درمیان تقدیم رکھو، نہ ہو غلام زیدین، غلام زیدین اصل میں کیا ہے، غلام لزیدین ہے، یہاں فی تقدیم رکھنا بھی درست نہیں ہے، لام تقدیم رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، تو نہیں فی تقدیم رکھنا بھی صحیح نہیں، من تقدیم رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، تو لام رکھنا پڑے گا، ہاں لام رکھنا تو صحیح ہے، لام کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں ہے، فقط لام ہی رکھنا ہوگا، من رکھنا اور فی رکھنا غلط ہے، غلام زیدین غلام لزیدین، پس حروف جارہ میں سے مضاف کے درمیان تین حروف میں سے کوئی ایک تقدیم میں رہے گا، یا من تقدیم میں رہے گا، یا فی رہے گا، یا لام رہے گا، باقی حروف جارہ میں سے کوئی تقدیم نہیں رکھنا ہے، بس یہ ساری باتیں مصنف کے نظر کے مطابق ہے، اما سبوہ اور اخفش کی نظر میں تو کوئی حرف تقدیمی نہیں ہے، وہاں تو یہ بات ہی نہیں چلے گی کون سا حرف تقدیم میں ہے، یہ بات نہیں چلتی ہے، باقی مصنف کے اپنے نظر کے مطابق حروف جارہ میں سے تین حروف میں سے کوئی ایک تقدیم رکھا، اگر فی رکھے تو اضافہ ظرفیہ کہلاتے ہیں، من رکھے تو اضافہ بیانیہ کہیں گے، اگر لام رکھے تو اضافہ لامیہ کہلاتے ہیں، ہاں ان کا نام بھی یاد رکھو، اور آج یہاں تک مکمل ہو گئے، پھر نئی گفتگو انشاءاللہ کل بتائیں گے، وصلی اللہ